رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو بھی ہدیہ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے ایک یہ بھی ہے ہدیہ دینا۔ لینا تو ہم سب جانتے ہیں، دینے کی عادت تھوڑا مشکل کام ہے۔ ہدیے میں اور صدقے میں فرق ہوتا ہے۔ صدقہ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لوگ اس کی اہمیت کے بھی قائل ہیں، کسی حد تک صدقات و خیرات کرتے بھی ہیں، لیکن ہدایہ کا رواج ہمارے معاشرے میں بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جہاں ہدیہ دینے کا شریعت نے حکم دیا وہاں نہیں دیتے، جہاں نہیں حکم ہے وہاں دیتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی میں تفصیل بیان کروں گا۔ پہلے تو یہ کہ ہدیے میں اور صدقے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ صدقے میں آپ کسی کو اس کی مدد کی نیت سے کوئی رقم دیتے ہیں تعاون کے لیے، جس کو دی جاتی ہے رقم وہ تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے اور دینے والا بڑا بن جاتا ہے کہ بھئی تم غریب ہو، مسکین ہو، یہ لو کچھ پیسے رکھ لو، بچوں کو کھلا دینا، کام آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، اور بھی کوئی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ رکھنا، ہمیں بڑا بھائی سمجھ کے، یا یہ کہ اپنا خیر خواہ سمجھ کے۔ تو سامنے والا تھوڑا سا بیچارہ دب جاتا ہے، آئندہ جب آپ کے سامنے سے گزرے گا تو تھوڑی سی نظر جھکانی پڑے گی اس کو کہ بھئی اس نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا۔ جبکہ ہدیہ اس کا بالکل الٹا ہے۔ ہدیے میں جو دینے والا ہے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو برتر سمجھا جاتا ہے۔ تبھی ہدیہ بادشاہوں کو دیا جاتا ہے، اپنے بڑوں کو دیا جاتا ہے، جسے گفٹ بھی کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، تحفہ۔ اپنے سے کمتر کو بھی دیا جاتا ہے ہدیہ، مگر اس میں بھی اکرام مقصود ہوتا ہے۔ تحفہ اپنے بڑوں کو، خاندان میں بیٹا اپنے باپ کو بھی دے سکتا ہے، اور دوست کو بھی دے سکتا ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو۔ اس میں سامنے والے کا اکرام، علماء کو ہدیہ دیا جاتا ہے، بزرگوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے، تو اس میں سامنے والے کا اکرام ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقہ نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ جس کو ہدیہ دیا جاتا ہے اس کا اکرام مقصود ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ چھوٹا بن گیا اور یہ بڑا بن گیا، بلکہ ہدیہ لینے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگر قبول کر لیا تو اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، قبول نہیں کیا تو اس کی ذلت ہو جائے گی۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اب ہدایہ کا جو ہمارے معاشرے میں رواج ختم ہو گیا، وہ اس طرح سے ختم ہو گیا کہ جن کو ہدیے دینے چاہیے ان کو نہیں دیتے، اور جہاں ہدیہ دینا حرام ہے وہاں ہدایہ دیے جاتے ہیں۔ لڑکیوں سے دوستیاں پالی ہوئی ہیں اور گرل فرینڈ کو ہدیے بھیجتے رہتے ہیں، ایزی لوڈ کا ہدیہ بھی بھیجتے رہتے ہیں، پیسے بھی بھیجتے رہتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے موقع پر پھول تحفے میں بھیج دیے، بالکل حرام ہے، اس کی کوئی ترغیب نہیں ہے، شریعت میں حرام ہے، وہ کچھ بھی نہیں لگتی آپ کی۔ سب سے زیادہ ہدایہ دینے کا ثواب اپنے قریبی رشتہ داروں کو، بھائی بہن ہیں یا والدین ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو ہدیہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء صلحاء کو یا اپنے پیر و مرشد کو، مشائخ کو، اپنے اساتذہ کو، یہ ثواب ہے۔ یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کتنی غربت تھی، مگر اس کے باوجود بھی آپ ہدایہ دیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ آپ نے کسی غیر مسلم کو اتنا بڑا ہدیہ دیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس غنیمت کا مال آیا تو جو پوری وادی ہوتی ہے نا بھیڑ بکریوں کی، وہ بھری ہوئی تھی، تو ایک غیر مسلم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، وہ تو صدقہ تھا، لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہرحال دینے کا عمل تو صدقے میں بھی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی دل چاہیے، جگر چاہیے۔ اس نے کچھ مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا وہ ریوڑ بکریوں کا دے دیا، غیر مسلم۔ پھر مطالبہ کیا آپ نے، ایک اور ریوڑ دے دیا اس کو۔ وہ گیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اے میری قوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں کہ وہ جب کسی کو دیتے ہیں تو فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا،
سارا مال اٹھا کے مجھے دے دیا, کل کی فکر نہیں کی کہ خود کیا گزرے گی. تو ان کی پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں, سچے نبی ہو سکتے ہیں. جھوٹا نبی تو پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت بھی کرتے تھے, ان میں غیر مسلموں کی بھی ہوتی تھی, مسلمانوں کی بھی ہوتی تھی, تو اسی میں ہدایہ بھی دیا کرتے تھے. تو یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے جس میں آتا ہے تہادو تحابو, آپس میں ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو, اس سے آپس میں محبت بڑھے گی, پیدا ہوگی. تو محبت پیدا کرنے کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ہدایہ دینا. آج ہم چاہتے ہیں محبت تو ہو مگر فری میں ہو, اس پہ کوئی خرچہ نہ ہو. تو خرچے کے بغیر دنیا کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا. سامنے والے کو محبت کا پتہ ہی جب چلتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے قربانی کیا دے رہے ہیں. بھائی بہنوں میں لڑائی ہے, قطع رحمی ہے, کتنی شدید وعید ہے قطع رحمی پر. حدیث میں آتا ہے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو میں نے تجربہ کیا ہے, مشاہدہ کیا ہے, کیسی سخت لڑائی ہو, اگر ایک دوسرے کو پیسے دے دے ہدیے میں یا کوئی چیز دے دے, نفرتیں کم ہو جاتی ہیں. تو اگر بھائی بہنوں میں, بھائی بھائیوں میں, بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, لڑائی ختم کرنی ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کو کچھ تحفہ دے دے, پیسے دے دے. یہ ہوتا نہیں ہمارے معاشرے میں. آج تک کبھی نظر نہیں آتا کہ چھوٹے بھائی نے کچھ لفافے میں پیسے ڈال کے بڑے بھائی کو دیے ہوں, یا بڑے نے کچھ لفافے میں پیسے ڈال کے چھوٹے کو ہدیہ دے دیا. یہ نظر نہیں آتا. ادھر ادھر جا رہے ہیں, منگیتروں کو بھی جا رہے ہوتے ہیں ہدیے ٹھیک ٹھاک تسلی کے ساتھ. میں چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کے بس جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں. میرے شیخ و مرشد ہیں, ہم نے بھی ان سے یہ چیزیں سیکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے تھے, 25,000 روپے. یہ واقعہ پہلے بھی میں سنا چکا ہوں, ذرا تکرار ہو جائے گا. 25,000 روپے پڑے ہوئے تھے, یہ 5-6 سال پرانی بات ہے. اور 25,000 کے علاوہ میں کسی چیز کا مالک نہیں تھا, اور 25,000 کی مجھے ضرورت بھی تھی اپنے گھر میں کسی خاص کام کے لیے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ التزام کیا ہے کہ میں روزانہ جب صبح اٹھتا ہوں تو میرے سامنے صحیح بخاری رکھی رہتی ہے ان کی میز پہ. تو میں جب صبح اٹھ کے سب سے پہلے بخاری کی صحیح بخاری کھولتا ہوں, اور میں نے عزم کیا ہے کہ جو حدیث سامنے آئے گی کم از کم ایک دفعہ اس پہ عمل لازمی کروں گا. صبح اٹھ کے جیسے ہی کتاب کھولی نا, تو جو حدیث سامنے آئے گی تو کم از کم ایک دفعہ اس پہ عمل ضرور. کہتے میں نے جیسے ہی حدیث کھولی, بخاری کھولی, تو اس میں سامنے حدیث تھی من احب ان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے, وہ شخص رشتہ داری جوڑے, رشتوں کو مضبوط کرے. فوراً مجھے خیال ہوا کہ بھئی اب کوئی رشتہ داری جوڑنے والا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, آج کے دن رشتہ داری مضبوط ہو. اب کام کیسے کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ جس ضرورت کے لیے میں نے 25,000 رکھے ہوئے ہیں, میرے بڑے بھائی کو بیائی ہی وہی ضرورت ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میں اپنی ضرورت کو قربان کر کے یہ پیسے اپنے بڑے بھائی کو دے دیتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی؟ عمل تو ایسے ہوتا ہے. تو میں اپنی ضرورت کو قربان کر دیتا ہوں, اور یہ پیسے کس کو دے دیتا ہوں؟ بڑے بھائی کو, کہ آپ اپنی ضرورت میں لگا لیں. ہدیہ ان کو دے دیتا ہوں, گفٹ دے دیتا ہوں. کہہ رہے وہ میں نے لفافے میں 25,000 ڈال کر اپنے بڑے بھائی کو دے دیا. تو جب میں نے ان کو دیے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے دن ایک بندہ بھیجا, میرا مرید, جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ اتنا کنجوس ہے کہ اس کی جیب سے آج تک کسی کے لیے پیسے نہیں نکلے. دعائیں بہت دیتا ہے صبح و شام, لیکن اتنا کنجوس ہے کہ آج تک کبھی کسی پر خرچ نہیں کیا ہوگا اس نے. کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس 2.5 لاکھ روپے لے کر آیا اور بڑی لجاجت عاجزی کے ساتھ پیش کرنے لگا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے, اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی بھائی؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ 2.5 لاکھ اور 25,000 میں ریشو کتنا ہے؟ 25,000 کو 10 سے ضرب دیں تو کیا جواب آتا ہے بھائی؟ ہے بھائی 2.5 لاکھ آئے گا نا جواب. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے کتنے دینے ہیں؟ 10. کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ نے لوٹائے ہیں 10 گنا بڑھا کر, کیونکہ کبھی بھی صدقہ کرنے سے یا مال خرچ کرنے سے حدیث میں آتا ہے کم نہیں ہوتا, کبھی بھی کم نہیں. یہ تو حدیث میں آتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے ساتھ معاملہ ایسا کرتے ہیں ان کو فوراً دکھا دیتے ہیں,
اور ہم جیسے نالائقوں کو فوراً نہیں دکھاتے، بلکہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو پھر اسی کو بزنس بنا لینا، ادھر 20 روپے لو بھائی، چلو بھائی اگلے دن 100 روپے آ رہے ہیں تو ہمارا تو یہ کاروبار بن جائے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، ممکن ہے آپ کسی کو 20 روپے دیں تو ہو سکتا ہے آپ کی جیب کٹ جائے، وہ جو 40 جیب میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی چلے جائیں، تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن جن کا ایمان ذرا تگڑا ہوتا ہے تو اللہ ان کو دکھا دیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ روپے میرے پاس، وہ آیا بڑی عاجزی کے ساتھ پیش کیے اس نے۔ کہتے ہیں اب دیکھو یہ اگلی بات ہے سبق کی، یہ سمجھنے کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ نے مجھے جو اتنی رقم دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ میں نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اپنے بھائی کے ساتھ، تو یہ رشتہ داری جوڑنے کی برکت سے حاصل ہوئی ہے، لہذا یہ ساری رقم رشتہ داروں ہوئی پہ تقسیم ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں وہ میں نے ساری رقم اپنے سارے بھائی بہنوں پہ خرچ کر، سب کو بانٹ دی، سارے بھائی بہنوں کو۔ بھائی بہن بھی ماشاءاللہ ان کے زیادہ ہیں، 9 بھائی بہنیں ہیں کل ٹوٹل ملا کے، تو سب کو میں نے وہ رقم بانٹ دی تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے کہ بھئی اللہ نے انہی کی برکت سے دیا تو انہی پہ سارا، خود کچھ بھی نہیں رکھا اپنے پاس۔ تو یہ بزرگوں کے واقعات ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں سے تعلق نصیب کیا، ان کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے بھائی کہ آپس میں بھائی بہنوں کو بھی کبھی کچھ لفافے میں ڈال کے، سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ ہوتا کیا ہے، بس عقیقے پہ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس فون آتا ہے بچہ پیدا ہوا، عقیقے کے 3 حصے کیے ہوئے، کس کس کو دینے، عقیقے کے علاوہ کبھی خیال ہی نہیں آتا۔ تو ایسا ہدیہ دے دینا چاہیے، اس سے جتنا پیسہ خرچ کرنے سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں کسی چیز سے نہیں ہوتی ختم۔ بڑی بڑی دشمنیاں جو ہے نا، ایسے جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ان کے اوپر، آگ بجھ گئی، تو ایسا گھر کے اندر اچھا ماحول بنتا ہے۔ جن گھروں میں لڑائیاں ہیں میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی جو زیادہ چیخ رہا ہے نا اس کی جیب میں تھوڑے پیسے ڈال دیا کرو جا کے۔ گھر میں دیکھ رہا ہوں نا جو بھائی ذرا زیادہ اچھل رہا ہے کود رہا ہے، اس کو میرا ہی خیال نہیں ہے، میں اس گھر میں جو ہے نا مجھے سوتیلے جیسا سلوک ہوتا ہے، 50 روپے یہ لو بھائی اس کو پکڑا دیں، تو وہ کہے گا بھائی کیوں دے رہے ہیں؟ بولے بس رکھا کرو یار، تم ہمارے بھائی ہو۔ پھر دیکھیں اگلے دن وہ چیخ رہا ہے مجھے اس گھر میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، مجھے نہ پانی کا پوچھ، میں گھر میں آتا ہوں آفس سے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ 50 روپے ڈال دیں اس کی جیب میں، یار کچھ کلفی ولفی کھا لینا، گٹکا کھا لینا، یہ لے بھائی۔ تو 50 روپے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن آپ دیکھیں تھوڑے دنوں میں اس کو خیال آئے گا کہ جتنا اس گھر میں مجھے پوچھا جاتا ہے اتنا کسی کو نہیں پوچھا جاتا۔ تو یہ ایسی چیز ہے ہدایہ۔ اللہ کے نبی کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تہادو تحابو فرمایا، ہدایہ دو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔